السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رمضان المبارک کی برکتیں ختم ہوئیں، شوال کا مہینہ لگ گیا۔ اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلسل، حضور کی سنت ہے کہ 6 روزے رکھ لیے جائیں یا وقفہ دے کر اسی مہینے کے اندر 6 پورے کر کے 36 بنا دیے جائیں تو پورے سال کے برابر ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اور بنی عباس کے دور کے علامہ ابن رجب گزرے ہیں، بہت بڑے مفکر، وہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کا بدل تو کوئی مہینہ ہو سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا کون سا بدل ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو برکتیں، وہ جو ذکر اذکار، وہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور وظیفے مختلف پڑھا کرتے تھے، وہ تو رک جائیں گے۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے ذکر اذکار وہ زیادہ کرنے چاہیے، جیسا اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور وہ جو گویا کہ اللہ کے یہ ذکر اذکار مختلف وہ قلعے ہیں، اور ان قلعوں میں محفوظ ہونے والا دشمن کی وار سے بچ جایا کرتا ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں مختلف عملوں کے مختلف وظیفے بتائے۔ مثلا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، مثلا کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے جو ہی نوالا پکڑیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کھانا کھا چکیں تو پھر اللہ کا شکرانہ بولیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور سیم اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اور اپنے وضو خانے میں جاتے ہوئے اور اس کے بعد نکلتے ہوئے وہاں پیر بایاں رکھیں واش روم میں، اور جب نکالیں تو بایاں دایاں نکالیں، اور پھر اس کے لیے شکرانہ بولتا ہے۔ سوتے جاتے ہوئے پڑھنے کی دعا ہم نے پچھلے ایک ولاگ میں بتائی تھی کہ جتنی اللہ کی مخلوق حمد و ثنا کرتی ہے، یہ چند کلمے ہیں 2 لائنوں کے، وہ مومن پڑھ لیتا ہے تو وہ ان سب کے ثواب کے برابر ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کی برکتیں ایک دم چلی گئی ہیں۔ تو وہ یا تو کوشش کرے کہ یہ 6 روزے رکھے، یا پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کی طرف لگا رہے، اور اس میں سب سے پہلے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھے، اور اس کے بعد وہ درود جو اس کو پسند آئے 10 بار یا 20 بار یا 100 بار اپنی انگلیوں پہ وہ پڑھتا رہے، اور اس کے بعد وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کو کم سے کم 100 بار پڑھیں یا کم سے کم 10 بار تو ضرور پڑھیں۔ اور مختلف وظیفے ہیں، اس میں استغفار چوتھے نمبر پہ آتا ہے، وہ جتنا زیادہ کیا جائے تو اس کے لیے اللہ پاک کا کلام یہ کہہ چکا ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر وہ اپنے کیے پہ ندامت کے الفاظ بولتے رہیں گے تو ان کی کوئی پکڑ کی کوئی بات ہوگی تو وہ پینڈنگ ہوتی رہے گی، وہ اس کی پکڑ کے دائروں میں نہیں آئے گا، کیونکہ خدا یہ کہہ چکا ہے کہ تم ادھر غلطی کرو گے اور ادھر خدا کی سزا لاگو ہو جائے گی۔ تو جو ہی تو اس کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے ثم یتوبون من قریب، جلدی سے وہ اللہ کے لیے توبہ استغفار کے کلمے بولتے ہیں، فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ایسے ذکر اذکار کرنے والوں کو گھیرے رکھتے ہیں۔ اور اللہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ذکر کی محفل لگتی ہے کہ اللہ کے فرشتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں، پہنچو اللہ کی یادیں ہو رہی ہیں، تو وہ جہاں جو موجود ہوتے ہیں ان کے لیے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے درجے بڑھانے کی بات کرتے ہیں،
جو ہی یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو یہ بھی اٹھ پڑتے ہیں اور کسی اور محفل کو جا لگتے ہیں، اور جہاں وہ موجود ہوں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور جو اللہ کی یادیں کرنے والے ہیں وہ مسجدوں کے گویا کہ وہ تھم ہیں اور فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو ہم نے بولا ہے، اور پھر وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرما چکا ہے اپنے کلام میں کہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ ایسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے ان کی حفاظت کے اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں گے تو بہت شکریہ ادا کریں گے۔